تنویر صاحب بھی، عمر صاحب بھی، دونوں ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑی کلوزلی وابستگی رکھتے ہیں. سوشل میڈیا ہے یا نیوز ہے، بڑے ٹیک ڈریون لیڈرز ہیں یہ. میں تنویر صاحب کا دھیان جو ہے تھوڑا اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آج کا زمانہ جو ہے یہ ماڈرن ایج ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ مزار شہداء کا نام، جولائی 13 کا نام اور محبوبہ مفتی کا نام گوگل میں ٹائپ کیجئے. اس کی تمام رپورٹنگ جو آپ کے جیسے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے، تمام اخباروں نے، ان کی فوٹوز بھی نکل کے آئیں گی اور ان کی نیوز آئٹمز بھی نکل کے آئیں گے کہ کتنی بار مفتی صاحب کا بھی جب دور رہا وہ بھی وہاں پہ گئے. جب ہمارا بی جے پی کے ساتھ الائنس تھا اس کے باوجود بھی جو روایتی وہاں پہ خراج عقیدت پیش کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے بدستور جاری رکھا. لیکن اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تنویر صاحب اصلی کس چیز سے یہ سب ایلیگیشنز وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ سب الزام تراشی وہ کیوں کر رہے ہیں. سوال سوچنے کا وہ ہے کہ یہ الزام تراشی تنویر صاحب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی خامیوں کے اوپر پردہ رکھیں. اب ان کی خامیاں جو ہیں وہ میں تنویر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں. خامیاں ان کی یہ ہیں کہ پہلی بار جموں کشمیر کی ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں گے ایک پاپولر الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو 13 جولائی جو ہے 1931 کا جو یہ دن ہے اس سے اپنے آپ کو درکنار کیا ہے. آج کا بھی جو پرمیشن آپ دیکھیں گے وہ نیشنل کانفرنس حکومت نے اپلائی نہیں کیا ہے، وہ نیشنل کانفرنس پارٹی نے اپنے جنرل سیکرٹری کے ذریعے اپلائی کیا ہے. تو آفیشلی اگر ہم دیکھیں تو نیشنل کانفرنس حکومت جن کے پاس 50 MLAs کا اقتدار ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے درکنار کیا ہے. جو طریقہ کار نیشنل کانفرنس کا حکومت میں آنے کے بعد رہا ہے، چاہے ہم نے اسمبلی میں 370 کا ریزولوشن دیکھا، 35A کا ریزولوشن دیکھا، چاہے ہم نے اسمبلی کے اندر جب محبوبہ مفتی صاحبہ کی ڈائریکشن کے اوپر وحید پرہ صاحب نے ایک ریزولوشن لایا کہ یہ چھٹی کا ریزولوشن بحال ہونی چاہیے، چاہے وہ شیخ صاحب کی چھٹی تھی یا چاہے وہ 1931 شہیدوں کی چھٹی تھی، تو اسپیکر نے اس ریزولوشن کو خارج کیا اور ایڈمٹ نہیں کیا. تو یہ نیشنل کانفرنس کی ایک سوچی سمجھی چال ہے، یہ ان کی جو کارکردگی ہے یہ حکومت میں آنے کے بعد ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دلی کو خوش رکھنا ہے، بی جے پی کو خوش رکھنا ہے. اس کے لیے چاہے لوگوں کی جو جذبات ہیں، لوگوں کی جو احساسات ہیں، لوگوں کی عزت کا سوال جہاں ہے، اگر اس کو انہیں روندنا بھی پڑے، اگر اسے انہیں کچلنا بھی پڑے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 مہینے میں کہ الگ الگ فیصلوں سے انہوں نے کیسے کچلا ہے اسے، لیکن دلی اور بی جے پی کو ناراض کرنے کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. تو ہماری معتبانہ گزارش تنویر صادق صاحب سے اور عمر صاحب سے ہے. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی ٹورزم کے بڑھاوے کے لیے عمر صاحب کلکتہ ایک ایونٹ کے لیے گئے تھے. بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ایسی ان ایونٹس کی ضرورت ہے. لیکن شاید آج 3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک بھی عمر صاحب واپس نہیں آئے ہیں. کیا تنویر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ 4 دن سے 13 جولائی اتنا اہم دن اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر ہے اور آج عمر عبداللہ ریاست کے اندر نہیں ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ انہیں یہ موقع ملے کہ وہ اس دن میں ٹورزم کے حوالے کے بہانوں سے دور رہے اور یہاں اس کو اٹینڈ نہ کرے؟ جس حساب سے ہم نے کل فاروق صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے پریوار والوں کو دیکھا مادر مہربان کو خراج عقیدت دیتے ہوئے، جیسے تمام حکومت وہاں پہنچی ان کے ساتھ وہ دینے، میں چاہتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انہیں یہاں پہ بھی آنا چاہیے. اور سب سے پہلے حکومت کو یہ پہل کرنی چاہیے تھی. یہ جو چٹھیاں لکھنا گورنر کو اور یہ سب، یہ ان کو شوبھا نہیں دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سیکیورٹی کے حوالہ تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، تمام پاور آپ کے پاس ہیں، آپ کو ان کا استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. اور ہمارے اوپر پی ڈی پی کے اوپر الزام تراشی کرنے سے آپ اپنی کارکردگی کو چھپا نہیں سکتے ہیں. آپ کی جو انٹینشنز ہیں لوگوں کے جذباتوں کے خلاف، آپ ان کو چھپا نہیں سکتے ہیں. آپ پہلے اپنی کارکردگی کو درست کیجئے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر آپ سوال اٹھائیں.